بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 3 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں معاشرتی خدمات یعنی سوشل سروسز ان پاکستان۔ اس میں پہلا ٹاپک ہے صحت، یعنی حکومت پاکستان کی طرف سے جو سوشل سروسز دی جا رہی ہیں ان میں پہلی سروس جو ہے وہ صحت کی ہے، ہیلتھ کی ہے۔ صحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر آپ کسی بیمار انسان سے پوچھیں جو کہ لاچاری کی صورت میں زندگی کا کوئی بھی کام سر انجام دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ عموماً صحت سے متعلق ہمارا نظریہ معاشرے میں جو ہے وہ غلط کچھ حد تک پایا جاتا ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص جو ہے بہت زیادہ ہیلتھی ہوگا، موٹا تازہ ہوگا، وہی صحت مند ہوگا، چاہے اس کو جتنی مرضی بیماریاں لاحق ہوں۔ صحت کا یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ صحت کا نظریہ یہ ہے کہ چاہے انسان موٹا ہو یا پتلا ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ صحت مند ہو، اس کو کوئی بیماری نہ ہو۔ بیماری کی عدم موجودگی کو صحت کہیں گے۔ یہ کہ انسان کا جسم جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ ہو اور اس کی ذہنی حالت جو ہے وہ نارمل ہو اور وہ اپنے زندگی کے تمام کام جو ہیں وہ نارمل طریقے سے سر انجام دینے کے قابل ہو، تو یہ صحت کا معیار ہوگا اور اسے ہم صحت مند انسان کہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ جسم صحت مند ہوگا تبھی دماغ جو ہے وہ فریش ہوگا اور صحیح طور پہ کام کرے گا اور زندگی کے نظام کو جو ہے وہ کامیابی سے چلائے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر دماغ کو صحت مند رکھنا ہے تو پھر صحت مند جسم ہونا چاہیے اور اپنی جسمانی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں عوام کی صحت جو ہے وہ قابل رشک نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ ایک غذا کی کمی ہے، لوگوں کو بہت زیادہ پولوشن بہت زیادہ ہے، پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، وقت پہ ادویات جو ہے میسر نہیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ عوام کی صحت جو ہے وہ بہت معیاری نہیں ہے، جبکہ ہمارے ملک کے مقابلے میں ترقی یافتہ ممالک میں صحت کا معیار جو ہے وہ ہماری نسبت بہت زیادہ ہے۔ تو اس سلسلے میں اکنامک سروے آف پاکستان جو کہ 2013 سے 2014 کے درمیان ہوا، ان کے مطابق جو ہے ہمارے ہاں مردوں کی اوسط عمر جو ہے وہ 64 سال اور خواتین کی اوسط عمر جو ہے وہ 66 سال ہے، جبکہ دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں جہاں صحت کی سہولتیں زیادہ ہیں اور بروقت ادویات مل جاتی ہیں، وہاں پر جو ہے اوسط عمر جو ہے وہ 70 سال ہے۔ پاکستان میں 2013-14 کے دوران جو ہے صحت کے شعبے میں جو ہے وہ 79.46 ارب روپے خرچ کیے گئے، جو کہ ہمارے جی ڈی پی کا 0.35% ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ آبادی کے لحاظ سے جتنے صحت کے سلسلے میں مسائل ہیں، اس کے لحاظ سے جو ہے وہ صحت پر خرچ ہونے والے اخراجات جو ہیں وہ اور اس کے سلسلے میں رقم جو مختص ہوتی ہے وہ بہت کم ہے۔ ہمارے ملک میں 1127 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر، جبکہ 14,406 افراد کے لیے ایک ڈینٹسٹ ہے، ایک دانتوں کا ڈاکٹر ہے، اور اسی طریقے سے ہسپتالوں میں 1786 افراد کے لیے صرف ایک بستر کی صورت ہے۔ یہ اعداد و شمار کے دیکھیں تو اس حساب سے آبادی کو جو ہے وہ سہولیات جو میسر ہیں وہ بالکل بھی زیادہ نہیں ہیں، ناکافی ہیں۔ بہرحال جتنے وسائل ہیں اور جتنی رقم مختص ہوتی ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ مریضوں کے لیے جو ہے وہ مختلف ہیلتھ سینٹرز قائم کیے جائیں، ہسپتالوں میں سہولیات جو ہے وہ پہنچائی جائیں۔ اس سلسلے میں مختلف جو ہے وہ مراکز وغیرہ قائم کیے گئے ہیں، جن میں ہسپتال ہیں، ڈسپینسریاں ہیں، ٹی بی کلینکس ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، اس کے علاوہ بنیادی صحت یونٹس یعنی بیسک ہیلتھ یونٹس وغیرہ جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں۔ اب ہے ہیلتھ سٹرکچر پاکستان کے اندر کس طریقے سے قائم کیا گیا ہے اور کس طریقے سے یہ سٹرکچر جو ہے وہ کام کرتا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ہے کہ پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ولیج کی سطح پر، گاؤں میں جو ہے وہ لیڈی ہیلتھ وزٹرز اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں، جو کہ لوگوں کے گھروں میں ڈور ٹو ڈور جا کے جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں اور لوگوں کے مسائل، اسپیشلی یہ خواتین اور بچوں کے لیے اہم فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ پھر یہ کہ ان کا کہ نچلی سطح پر، گاؤں کی سطح پر بنیادی صحت کے یونٹ ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔
پھر اس کے بعد گاؤں سے بڑھ کے اوپری لیول پہ تھوڑا سا آتے ہیں تو وہ تحصیل کا لیول ہے. تحصیل کی لیول پر جو ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال قائم کیے گئے ہیں. پھر اس کے اوپر کا لیول ہے وہ ڈسٹرکٹ کا ہے، اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جو ہے بنائے گئے ہیں. اب یہاں تک کا سارا سسٹم جو ہے، اسٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے کنٹرول میں کام کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ صوبائی حکومت کے کنٹرول میں جو ادارے چلتے ہیں ان میں ٹیچنگ ہسپتال ہیں، مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے، کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ، چلڈرن ہسپتال وغیرہ، یہ صوبائی حکومت کے کنٹرول میں کام کرتے ہیں. اب صوبائی حکومت کا ڈھانچہ جو ہیلتھ کا ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، ان کے سربراہ کون کون سے ہوتے ہیں. تو سب سے اوپری سطح پر جو ہے وہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کو یا ہیلتھ کے شعبے کو جو ہے وہ وزیر جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. وزیر صحت اس کو کنٹرول کرے گا اور اس کی مدد کے لیے ایک سیاسی آفیسر جو ہوتا ہے وہ سیکٹری سے ہیلتھ جو ہوگا وہ اس کی مدد اور اس کا مددگار اور معاون ہوتا ہے. اب یہ جو وزیر صحت ہیں اور یہ جو سیکٹری ہیں، یہ ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ پورے صوبے کے لیے جو ہے وہ پالیسیاں بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ پالیسیوں کے حساب سے جو ہے پورے ملک میں جو ہے وہ تقرریاں وغیرہ کرتے ہیں. اس کے بعد سیکٹری اور پھر اس کا سارا عملہ، نیچے والا عملہ جو ہوتا ہے وہ ان پالیسیوں پر عمل درآمد کرواتا ہے. پالیسیاں صوبائی وزیر اور سیکٹری بناتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے والا عملہ جو ہے ان پالیسیوں کو عملی جامہ پہناتا ہے. اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز ہے، اور یہ صوبے کے اندر مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ کہ احتیاطی علاج اور شفا بخش خدمات جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں. اب ضلعی سطح پر جو ہے ہیلتھ کا سٹرکچر کیسے کام کرتا ہے. ضلع کی سطح پر جو ہے وہ سب سے بڑا آفیسر جو ہوتا ہے DC ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آفیسر ہوتا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے اس کی مدد کے لیے جو ہے وہ EDO کام کرتے ہیں. EDO ہر محکمے کا الگ ہوتا ہے، ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر، اور ہیلتھ کا EDO جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور ہیلتھ کے EDO کے نیچے جو ہے وہ DO ہیلتھ کام کرتے ہیں. اب طبی سہولتیں جو ہیں وہ ملک میں عوام کو کس طریقے سے عطا کی گئی ہیں. یہ ہے کہ صوبائی حکومت کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پورے ملک میں طبی سہولتیں فراہم کریں، اور تمام ہسپتالوں میں جو ہے وہ ڈاکٹرز کی فراہمی کو یقینی بنائیں، ادویات کی فراہمی کو یقینی بنائیں، جتنی بھی مشینری ہے وہ بر وقت وہاں پہ پہنچائے. یہ پوری کوشش ہوتی ہے محکمہ صحت کی. اس کے علاوہ مختلف ملک کے اندر ادارے ایسے ہیں جو اپنے اپنے ملازمین کو خود بھی اپنے طور پہ جو ہے وہ سہولیات فراہم صحت کی کرتے ہیں. ان میں جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی، پاکستان ریلویز، واپڈا کے ادارے وغیرہ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ملک کے اندر صحت کے مسائل حل کرنے کے لیے، صحت کے سلسلے میں جو ہے مزید بہتری لانے کے لیے وقتاً فوقتاً کانفرنسیں منعقد ہوتی رہتی ہیں، اور ان کانفرنسوں میں ملکی اور بین الاقوامی ڈاکٹرز جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں، اور نئی نئی ریسرچز جو سامنے آتی ہیں ان کے بارے میں آگاہی جو ہے وہ عوام کو فراہم کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ملک کے اندر مختلف میڈیکل کالجز جو ہے وہ اب قائم کیے گئے ہیں. اب پورے ملک میں میڈیکل کالجز جو ہے وہ کافی حد تک قائم ہو چکے ہیں جو طبی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ملک جب قائم ہوا تھا اس وقت صرف ایک ہی میڈیکل کالج تھا، وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تھا. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ مختلف طبی اداروں کو قیام ملک میں لایا گیا ہے جو صحت کے سلسلے میں سہولتیں فراہم کرتے ہیں. اس کے لیے قیام پاکستان کے بعد انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور قائم کیا گیا، جو اب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ بن چکا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں نرسنگ کونسل جو اسلام آباد میں ہے، پھر میڈیکل اور ڈینٹل کونسل وہ بھی اسلام آباد میں ہے، اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز وغیرہ یہ قائم کی گئی ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد میں قائم نیشنل ہیلتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ صحت عامہ کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے تحقیقات کا قائم کر رہی ہے اور ریسرچ کر رہی ہے، اور ریسرچ کے سلسلے میں نئے نئے علاج جو ہے وہ دریافت کیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہے پاکستان میں میڈیکل پوسٹ گریجویشن کی سہولتیں، کہ پاکستان میں اور میڈیکل کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف میڈیکل کالجز جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں. یہاں تک ہم نے جائزہ لیا. اس کے بعد جو باقی ٹاپک ہے اس کا انشاءاللہ کل جائزہ لیں گے. تو آپ لوگ طبی ڈھانچے میں 4 پوائنٹس تک جو ہے وہ آپ لوگوں نے پریپیئر کرنا ہے.